للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو میرے اس ولاگ کے اندر۔ احباب کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں، تو الحمدللہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ولاگ بنانے کے اندر کچھ دشواریاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا معاملات آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کا شگر۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے جتنے احباب جو محبتیں دے رہے ہیں اور جو چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ الحمدللہ اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رات کو سوتے ہیں اور سونے کے بعد جو ہے نا جی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے کہا نا جی کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیند کے اندر بھی مصروف ہوتے ہیں، نیند کے اندر بھی بہت سارے ان کے معاملات، ان کے کچھ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے روحانی رابطے ہوتے ہیں۔ تو بے تحاشا لوگ ہیں، محبتیں کرنے والے، پیار کرنے والے، اور جو الحمدللہ میرے درد کو سمجھتے ہیں، میری اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ محمود غزنوی کے پاس ایک بندہ گیا نا، تو محمود غزنوی نے اصل میں سوال یہ کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور اس طرح ہے کہ یہ تو 6 مہینے کام اس پر کرنا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، تو میرا کچھ سسٹم ہے، نظام ہے گھر کا، تو وہ بھی تو چلانا ہے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ آپ ایسے کریں جی، اس کو سارے یہ اس کے لوازمات پورے کر دیں۔ تو وہ دریا کے کنارے جو ہے نا جی انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور وہ اپنا چلا وغیرہ کرنے لگ گئے۔ تو اب محمود غزنوی نے اپنے سپاہیوں کے ذمہ لگایا کہ اس کو خوراک جو ہے وہ مکمل طور پہ پہنچنی چاہیے، اس کو سارے اس کے معاملات آپ نے پورے رکھنے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد جب سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ابھی کام لمبا ہو گیا ہے تھوڑا سا، تو 6 ماہ اور لگ جائیں گے۔ پھر 6 ماہ کے لیے مزید اس کو راشن دیا گیا، اس کے گھر کا بھی خیال رکھا گیا، سارا سسٹم اس کا پورا کیا گیا۔ تو اب 6 ماہ کے بعد جو ہے نا، مطلب 1 سال مکمل ہو گیا، تو اس نے بلایا کہ ہاں جی بتائیں وہ معاملہ کیا ہوا، کہاں تک ہمارا کام پہنچا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے جب محمود کے دربار کے اندر کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا جی کہ میں تو غریب آدمی تھا، تو میں نے تو ایک بہانہ بنایا تھا، تو یہ 4 دن میرے بچوں نے بھی اچھا کھانا کھا لیا ہے، اور سارا سسٹم میرا اچھا چل گیا ہے، تو میرا تو مطلب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کہاں اور میں کہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں ملاقات نہ ہی کروا سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو اب یہ جب بات ہو چکی نا، تو محمود نے جو ہے نا وہ مشورہ دینے والے مشیروں کی طرف دیکھا، تو کہنے لگے یار اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک شخص بولا، وہ کہنے لگا جی کہ اس کو آپ ایسے کریں کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں، تاکہ اس کو کتے جو ہے نا جی نوچ نوچ کے کھا جائے۔ تو ایک بزرگ جو ہے نا وہ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس نے سچ کہا۔ تو وہ بادشاہ نے توجہ کی کہ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، دوسرے مشیر کی طرف جب دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا جی اس کو آپ ایسے کریں کہ اب جب دوسرے مشیر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا جی کہ آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے نا جی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یعنی اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو اس نے کہا، وہ بابا جی اٹھے، وہ جو دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگے جی کہ اس نے بھی سچ کہا۔ تو محمود جو ہے نا بڑا حیران ہوا۔ اب محمود نے جو ہے نا جی ایاز کی طرف دیکھا، جو ایک سچا اور بڑا برگزیدہ اور بڑا
بلند مرتبہ جو ہے نا جی محمود کا ساتھی تھا، تو اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا جی ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو محمود کہنے لگا کہ جو ہے نا جی یہ کیا ہوا، اس نے اگر 6 مہینے یا 1 سال تک آپ کا جو ہے نا جی وہ لقمہ کھایا ہے، روٹی لنگر اس کو ملا ہے، اس کے بچوں نے اچھا کھانا کھا لیا، تو کیا ہوا، آپ کے کوئی اس میں بادشاہی کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے؟ تو چھوڑیں اس بات کو، یہ جو ہے نا جی غریب آدمی ہے، آپ اس کو معاف ہی کر دیجیے۔ تو جب یہ بات ہوئی نا کہ اس کو معاف کر دیجیے، تو وہ بزرگ اٹھے اور کہنے لگے اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا۔ تو محمود نے کہا بابا ادھر میرے قریب آ ذرا، یہ تو جو بندہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا میں سچ کہا، اور نے کہا جی اس کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، اس کا بھی تو کہتا ہے سچ کہا، یہ بندہ کہہ رہا ہے معاف کر دو تو بھی تو کہتا ہے یہ اس نے سچ، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے جو پہلا بندہ ہے نا جس نے کہا کہ اس کو جو ہے نا کتے چھوڑ دیے جائیں، یہ راجے مہاراجاؤں کے کتے نہلایا کرتا تھا، تو یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، اپنی اصل کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں، یعنی راجے مہاراجاؤں کے کتے نہلانے والے کی اولاد ہوں۔ اور یہ جو دوسرا شخص ہے جو کہتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ کسائی ہے، یہ بھی اپنی اصلیت بتا رہا ہے، اپنی اصلیت ظاہر کر رہا ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے نا جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اب تیسرا شخص جو ہے یعنی کہ جو ایاز ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اب معاف کرنے کی بات جو ہے، کیونکہ یہ سید زادہ ہے، اس وجہ سے یہ اپنے آباء و اجداد کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یقین جانے میں نے یہ واقعہ میں بیان بھی سید زادوں کی وجہ سے کر رہا ہوں، سادات کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو فوراً ہی محمود حیران ہوا اور کہنے لگا ایاز آپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ سید زادے ہو۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس شخصیت نے آج میرا راز کھول دیا ہے، راز کھول تو یہ میں بھی صحیح ہوں، لیکن یہ شخصیت آپ کی چیزیں جو ہیں یہ ہوتا ہے، یہ ہر کوئی اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہو جاتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، مولا علی علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، اور میرے مولا امام مہدی علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، وہ پھر باتیں وہی کرتا ہے جو اس کو سچی لگتی ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ مثلا اس میں جو ایک بزرگ ایک مرتبہ مجھے ملے تھے، اور وہ فرمانے، میں نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں، تو وہ فرمانے لگے بیٹا مصنوعیت اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کوئی بناوٹ ہوتی ہے نا، مصنوعیت یعنی خود کسی چیز کا ایجاد کرنا، اس لیے ایجاد کرنا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا جی وہ ایک امپریشن ڈالے، ایک ایسا سسٹم بنائے کہ جس سے اس کو اچھا سمجھا جائے۔ تو احباب ذی وقار، مجھے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے اچھا سمجھا جائے، مجھے نیک سمجھا جائے، مجھے کوئی فقیر درویش ولی اللہ مانا جائے، نہیں نہیں نہیں، اس قسم کی کسی قسم کی کوئی میرے اندر خواہش نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان سادات کرام کا کتا کہتا ہوں، آپ کے سامنے پورا معاشرہ موجود ہے، اور یہ باتیں بھی میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ یہ میرا اعلان میرا اعلان ہے کہ سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں، اور میرے بادشاہ یہ فرماتے ہیں نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوواں تو دل سڑیا ہو، یعنی میں ایسی شیعت کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے اندر جو ہے نا جی صحابہ کرام کے ساتھ بدتمیزیاں کی جائیں، اور میں ایسی سنیت کو پسند نہیں کرتا جو یہ کہے جی کہ ذات کا ذکر کریں گے تو شیعت کو تکلیف مل جائے گی، میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا، میں فرقہ واریت سے بالکل میرے لیے جو بندہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات فرامین کے مطابق زندگی کر رہا ہے،
جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، جو اسلام کو فالو کرتا ہے، جو اسلام کے پیاروں سے پیار کرتا ہے، اس کا میں غلام ہوں، اس کا میں نوکر ہوں۔ وہ ایک بندہ بات ہوئی کہ آپ جو ہے نا جی ایسے اس قسم کے فتوے لگائے جا رہے ہیں یا اس طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ او بھائی، جو بندہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے یا آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا را اس کی بات کو سمجھو، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، وہ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے۔ یقین جانے میں 3 یا 4 دن ہو گئے مسلسل ایک اہل حدیث مولوی کو جو ہے نا جی اس کی میں باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک تھا، اس کی میں مطلب سرچ کر رہا تھا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں ہوتا، یہ میں نے شیعہ بھی پڑھا ہے، دیوبندیت کو بھی پڑھا ہے، بریلویت کو بھی پڑھا ہے، بہت ساری میں نے اس میں جو ہے نا یہ بہت ساری کتابیں میں نے کنگالی ہیں۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتا دوں، دین جو ہے یہ ایک نور ہے، اور یہ جو حبل اللہ ہے نا، جو اللہ کی رسی ہے، اس کو تلاش کرو۔ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اور وہ اللہ کی رسی ایک نور کی تار ہے جو آپ کے قلب سے الہ العالمین تک جاتی ہے، اور اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ نور کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ سادات کی غلامی سے حاصل ہوتا ہے۔ میں علن اعلان کہہ رہا ہوں، قیامت تک جو لوگ سادات سے محبت کریں گے، خدا کی قسم وہ فلاح پا جائیں گے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔